معاملہ ذبیحہ کا اسی کانٹیکسٹ میں، تو ذبیحہ صرف جیوز اور کرسچنز کا حلال ہوگا، وہ بھی اس صورت میں کہ اگر وہ ذبیحہ کے اوپر اللہ کا نام لیں۔ وہ سورۃ المائدہ میں آیا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال کر دیا ہے اور ان کے لیے تمہارا کھانا حلال کر دیا ہے۔ ذبیحہ اگر نان مسلم بھی اہل کتاب میں سے ہے، اللہ کا نام لے کر کرے تو حلال ہے، لیکن اگر کوئی ہندو، سکھ، پارسی یا ایتھیسٹ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ یہ بینیفٹ صرف ابراہیمی مذاہب کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اہل کتاب کو، کہ ان کا ذبیحہ آپ کے لیے حلال ہوگا سورۃ المائدہ کے اندر۔ باقی ذبیحہ کے علاوہ جتنے کھانے ہیں جن میں کوئی حلال و حرام والا معاملہ اس اعتبار سے نہیں ہے، سبزی ہے، دال ہے، تو وہ آپ کسی کی پکی بھی کھا سکتے ہیں، کسی کے ساتھ پلیٹ میں کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ کے سامنے ایسا کھانا لایا جاتا ہے کہ جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے ذبیحہ کے وقت، تو وہ اگر کسی مسلمان نے کیا ہے تو بھی آپ کے لیے جائز نہیں۔ سورۃ الانعام میں واضح آیا ہے کہ اس چیز میں سے مت کھاؤ جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اس کے تحت آپ اس ذبیحہ کو نہیں کھائیں گے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ بعض لوگ دوسری آیات سے سہارا لیتے ہیں کہ جی قرآن حکیم میں تو 4 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا ہے ذبیحہ، تو وہ والا ذبیحہ حرام کیا ہے جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ سورۃ البقرہ میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ الانعام میں، سورۃ النحل میں 4 جگہ ہے کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا مردار، بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت اور وہ کھانا جس کے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے یا اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ وہ الگ سے آیت ہے، وہ تو ہے غیر اللہ کا نام لیا، اللہ کا نام نہیں لیا، وہ بھی حرام ہے، اور غیر اللہ کا نام تو نہیں لیا لیکن اللہ کا نام بھی نہیں لیا، وہ بھی حرام ہے۔ اس کی آیت سورۃ الانعام کے اندر ہے، اس کو مکس نہ کریں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ باہر کے ملکوں میں لوگ KFC اور میکڈونلڈس کا کھانا وہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ تو انہوں نے غیر اللہ کا نام نہیں لیا ہوا، لہٰذا ہم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں۔ نہیں کھا سکتے بھائی، اللہ کا نام بھی نہیں نہ لیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں جی بخاری میں حدیث ہے، اور یوسف القرضاوی صاحب نے بھی اپنی کتاب اسلام میں حلال و حرام اس حدیث سے غلط رزلٹ نکالا اور کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو شک ہے تو آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں تو آپ کے لیے حلال ہوگا۔ وہ حدیث اس طرح ہی نہیں تھی، وہ تو بخاری میں حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کچھ نیو مسلمز ہیں جو ہمارے سامنے کھانا لے کر آتے ہیں ذبیحہ، ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے صحیح طریقے سے اسے ذبح کیا ہے یا نہیں۔ یہ لفظ ذبح ہے زبر کے ساتھ۔ اب میں کئی علماء کو سن رہا ہوتا ہوں وہ ذبح بول رہے ہوتے ہیں، میں کلپ کاٹنے شروع کروں، یقین کریں ان مولویوں کے ساتھ بہت کچھ کروں، لیکن میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے یار، ان کو اسی چکر میں ڈالے رکھو تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ کسی ایشو کے اوپر بات نہیں کرتے، بس یہ اسی قسم کی باتیں پکڑتے ہیں جو ان کے حق میں اس سے زیادہ پکڑی جا سکتی ہیں۔ تو سیدہ عائشہ نے جب عرض کیا تو نبی اسلام نے فرمایا کہ تمہارے سامنے جب اس قسم کا ذبیحہ آئے تو تم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں سیدہ عائشہ نے اپنے شک کا اظہار کیا سلام اللہ علیہا، اور نبی اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بسم اللہ پڑھ لو۔ بھائی اس حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ سیدہ عائشہ نے یہ کہا ہو کہ وہ ذبیحہ پر اللہ کا نام نہیں لیتے، تو اس قسم کے ذبیحہ کو ہم خود سے بسم اللہ بیچ میں داخل کر کے جس طرح کے آج کل ماڈرن سکالرز بعض کہہ رہے ہیں کھا لے، یہ بات نہیں ہوئی ہے۔ سیدہ عائشہ نے صرف شک کی بات کی ہے کہ نان مسلم ہے، ہمیں نہیں پتا۔ میرے بھائی وہ تو ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہم جس سرمنی میں جاتے ہیں ولیمے کی یا شادی کے، تو جو گوشت وہاں پہ پکا ہوا ہے وہ ذبیحہ کے وقت اللہ کا نام لیا گیا تھا کہ نہیں، لیکن ہم یہ اسیوم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا ذبیحہ ہے، حلال ہی ہوگا۔ تو نبی الاسلام نے سیدہ عائشہ کا شک ختم کیا کہ مسلمان لا رہے ہیں نا، چاہے نیو مسلم ہے، تم نے مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی۔ اور نیو مسلم تو ویسے ہی زیادہ احتیاط کرے گا، یہ پرانے جو مسلمان ہیں نا وہ تھوڑے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، نئے مسلم تو بڑا احتیاط کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر،
دیکھ نہیں رہے آپ گورے مسلمان ہوتے ہیں پہلے دن ہی داڑھی رکھ لیتے ہیں, پہلے دن ہی حجاب شروع کر دیتی ہیں عورتیں. مسلمان عورتیں جو ہے وہ بوڑھے ہو کے حجاب شروع کرتی ہیں جب ضرورت ہی نہیں رہتی حجاب کی. جب گھر والے نکال دیتے ہیں تو بابے داڑیاں رکھ لیتے ہیں. اور وہاں پہ جو گورے مسلمان ہوتے ہیں کنوکشن کے ساتھ. تو نبی علیہ السلام نے صرف شک ختم کیا تھا, اس میں بالکل یہ رزلٹ نہیں نکلتا. یہ نان سینس بات ہے اس حدیث کو اس طریقے سے پریزنٹ کر کے اور لوگوں کو اجازت دینا کہ جی وہ کھانا شروع کر دیں. ہاں اگر آپ نے کھانا سی فوڈ کھائیں, بشرطے کہ وہ ایسے آئل میں بنا ہوا ہو جس میں کوئی حرام گوشت فرائی نہ ہوا ہو, یہ بھی شرط ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر خنزیر کا گوشت فرائی ہوا ہے کسی تیل کی کڑھائی کے اندر اور اسی میں آپ جو ہے وہ حلال میٹ کو فرائی کر رہے ہیں تو پھر وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے, سیدھی سی بات ہے.